أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 153 سے 159 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی، یعنی قوم سمود کی. ان کا تذکرہ شروع ہوا. پچھلی باقی امتوں کی طرح اللہ پاک نے اس امت کو بھی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر اعتبار سے ظاہری نعمتوں سے مالا مال تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان پر ایک انعام یہ بھی کیا کہ ان کو ماہر فن بنایا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اتنی مہارت اللہ پاک نے ان کو دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے تراش کے اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے. پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. ایسی طاقت، ایسی فنکاری، ایسا ہنر اللہ پاک نے دیا. لیکن اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کرے یا غلط نیت سے استعمال کرے، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے مصیبت ہے اور انسان کو محروم کرتی ہے. اس لیے ان کے اندر عجب پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا. تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے، قالوا، قوم صالح علیہ السلام کہنے لگی، انما انت من المسحرین، بے شک آپ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جادو کیا گیا ہے. آپ مسحور ہیں. آپ جو بول رہے ہیں نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں تو آپ پہ جادو کیا گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، اس لیے کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہیں، ہمارے جیسے ہی ہے. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہاں اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو پھر کوئی بڑا معجزہ دکھا دیجئے ہمیں. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو تم معجزہ مانگ رہے ہو. تو کھلا معجزہ یہ ہے کہ یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. لیکن چونکہ تم نے معجزہ خود طلب کیا، اور جب اللہ پاک کسی کے مطالبے پر معجزہ بھیجتے ہیں تو پھر شرائط بھی ساتھ آتی ہے، احتیاط اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. فرمایا کہ اس اونٹنی کے لیے پانی کا ایک دن مقرر ہوگا، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے جانوروں کے لیے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہوگا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور ہاں کسی برے اور غلط ارادے سے اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، لیکن قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا، قتل کر دیا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس ہو گئے شرمندہ ہونے والوں میں سے. اس کے بعد احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس ان کو پکڑ لیا عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس واقعے میں عبرت کی بڑی بات ہے.
وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ والوں میں سے زیادہ تر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو قوم کے جوابات یہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی باتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ انت من المسحرین، کہ آپ جادو زدہ ہے، آپ پہ جادو کیا گیا۔ بعینی ہی اسی طرح کی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے کی تھی کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور آپ کے پیچھے چلنا تو ایسا ہے کہ جیسے ایک جادو زدہ انسان کے پیچھے چلنا، نعوذ باللہ، اس آپ پہ جادو ہے۔ اب کیوں جادو ہے؟ تو کہا اس لیے کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دنیا کا ایک ضابطہ ہے میرے دوستو، بزرگوں، یاد رکھیں، جو انسان بھی دنیا میں کام کی بات کرے گا اس کو اتنی سننا بھی پڑیں گی، یہ یاد رکھیں۔ جو کام کی بات کرے گا نا، کام کی بات، اس کو اتنی ہی سننا بھی پڑیں گی۔ یہ تو چونکہ آج کل دور وہ ہے کہ حق بات کہنا، صحیح علم کو ظاہر کرنا بہت کم ہو گیا ہے۔ ہر انسان دنیا کے حالات کو دیکھ کر، تقاضوں کو دیکھ کر، فتنوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر کہتا ہے بھائی حکمت کے ساتھ چل، حکمت کے ساتھ چلے، مصلحت کے ساتھ چلے۔ اور واقعی میں آپ علیہ السلام نے بھی امت کو تعلیم یہ دی کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے تو پھر حکمت اور مصلحت کو اختیار کر لو۔ لیکن آپ غور کریں کہ ایسے فتنوں کے دور میں اگر کوئی درویش حق بات کہہ جاتا ہے، صحیح بات، اور ہم سب کہتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر خیر نہیں ہے، تو وہ درویش جو ہوتا ہے وہ سب کی نظروں میں مجنون، پاگل، دیوانہ، بدحواس، مدہوش، جاہل، ان پڑھ، گنوار، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ تو سابقہ زمانے سے دستور چلا ہوا آ رہا ہے کہ جو آدمی حق کی بات کہے گا، صحیح راستہ دکھائے گا اور کھل کے دکھائے گا، تو اس کو اتنی ہی باتیں زیادہ سنائی جائیں گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، ایک بات۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بھئی آپ کیسے پیغمبر ہیں؟ کیوں؟ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے ہی جیسے۔ بات کو سمجھے دوستو، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء دائرہ بشریت میں آئے ہیں۔ تمام انبیاء بشر تھے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے اور یہ تو ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پیغمبر کی بشریت الگ چیز ہے اور پیغمبر کا عام امتی کے جیسے ہونا یہ الگ چیز ہے۔ پہلی بات عقیدہ ہے اور دوسری بات کفر ہے۔ بات پہ غور کریں۔ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ پیغمبر تو بالکل ہم جیسا ہے، کیا پیغمبر اور امتی مرتبے میں، اعمال میں، درجے میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر دائرہ بشریت میں ہے، بشر ضرور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں عام بشر جیسا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے عقیدے کو سمجھیں۔ بشر ضرور ہوتا ہے لیکن عام بشر جیسا نہیں ہوتا۔ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے، پیغمبر کا تو وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک کا دیدار کر کے آئے، جو اللہ کی زیارت کر کے آئے، اللہ کی جنت جہنم دیکھ کر آئے اور اللہ سے ہم کلامی کر کے آئے، جس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، وہ عام انسان جیسا کہاں ہو سکتا؟ تو ان لوگوں نے جو بے ادبی کی ہے وہ جملہ یہ ہے کہ بشر مثلنا،
آپ تو ہم جیسے ہی بشر ایک لگتے ہیں. جو مقام نبوت تھا اس سے آپ اپنے پیغمبر کو بہت نیچے لے آئے، اپنے برابر کے اندر لے آئے. تو یاد رکھیں کہ تمام پیغمبر بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت کا جو مقام ہوتا ہے اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے ایک عام آدمی جمعدار ہے، ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایک جمعدار ہے، کوڑا کرکٹ کچرا جمع کرتا ہے، اور ایک آدمی ملک کا صدر ہے، تو کہا جائے گا کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہونے میں تو دونوں برابر ہے نا، انسان ہونے میں تو برابر ہے، لیکن مرتبے میں زمین آسمان کا فرق. یہ تو ایک انسانوں کی امتیوں کی مثال ہے، اور پیغمبر اور امتی کے درمیان جو تفاوت اور فاصلہ ہے وہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. اس لیے بہرحال اپنے عقیدے کو بھی سمجھنا چاہیے اور مقام پیغمبر اور مقام نبوت کو بھی سمجھنا چاہیے. تیسری بات، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو معجزہ دکھائیں. جب بھی کسی امت نے پیغمبر سے معجزہ مانگا ہے پچھلی امتوں میں سے، تو آپ اگر غور کریں قرآن کریم میں کہ جہاں بھی معجزہ آیا ہے اس کے پیچھے عذاب بھی اس امت پہ آیا ہے. اس لیے کہ فرمائش پر جب معجزہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اتنی سخت شرائط لگا دیتے ہیں. اس میں پھر اگر کسی نے 3-5 کیا، آگے پیچھے ہوئے، پھر اللہ کے عذاب کے آنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور مہربانی اس درجے کی ہے کہ بارہا مشرکین مکہ نے آپ سے مختلف معجزات کا مطالبہ کیا کہ یہ کر کے دکھا دے، یہ کر کے دکھا دے، یہ کر کے دکھا دے، ہم سب ایمان لے آئیں گے. لیکن کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے پر اللہ پاک سے اس معجزے کی درخواست نہیں کی. اس کے پیچھے بھی یہ شفقت تھی کہ سابقہ امتوں کے احوال آپ کے علم میں تھے. ان کی فرمائش پر جب معجزہ آئے گا تو شرائط بھی آئیں گی، اور شرائط پہ پورا نہیں اتریں گے تو اجتماعی عذاب آئے گا. اس لیے آپ علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور اللہ پاک سے اس معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمیں معجزہ دکھائے. کیا معجزہ؟ کہا یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس بیچ سے ایک گابھن اونٹنی نکلے، گابھن جو بچے سے ہو، وہ اونٹنی نکلے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اب ظاہراً تو خلاف عقل بات ہے کہ پہاڑ شق ہو اور اس کے بیچ سے اونٹنی آئے. ذرا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، فرمایا ان کو جمع کر لیں ایک میدان میں. یہ سب جمع ہو گئے اور فرمایا جو سامنے پہاڑ ہے یہ ابھی شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وہ شق ہوا اور ایک بڑی عظیم الشان اونٹنی آئی. چونکہ یہ عام اونٹنی تو نہیں تھی نا، یہ معجزہ تھا، معجزہ تھا. اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ پھر عام ترتیب کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہوتا ہے. اب یہ اونٹنی جو آئی، ایک تو قد بڑا، جسم بڑا، چہرے پر ہیبت اتنی زیادہ کہ جیسے ہی یہ باہر آتی تو قوم کے جتنے جانور تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، وہ سب بھاگ جاتے. اس کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی. ایک مسئلہ. دوسرا شرط یہ آئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن آپ سب کے جانور پانی پئیں گے. ایک کنواں تھا بہت بڑا. ان کو لگا یہ آسان معاملہ ہے، ایک اونٹنی پانی پیے گی اور کتنا پانی پیے گی. لیکن وہ تو معجزاتی اونٹنی تھی. جب اس نے منہ لگا کے پانی پینا شروع کیا تو آخری قطرے تک کنویں کو پورا پی لیا، ختم. اب اگلے دن پانی آیا. اب ان کو احساس ہوا کہ جی یہ تو مسئلہ ہے. اب جانور لے کے نکلتے، سامنے سے اونٹنی آئی، جانور بھاگ گئے. اب پریشان ہو گئے. اب پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. شرم کے مارے پیغمبر سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. خود مطالبہ کیا تو ایک عورت تھی اس علاقے میں جو سب سے زیادہ مالدار تھی، جس کے جانور سب سے زیادہ تھے. اس نے جب دیکھا کہ دن بدن ہمارے جانوروں کا پانی کم ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، بدک رہے ہیں،
تو ایک علاقے کا بدماش تھا جس کا نام تھا قزار ابن سالف، قزار، اس کو آمادہ کیا کہ تمہیں اتنی رقم دے دوں گی اور تم اس اونٹنی کے پیر کاٹ دو۔ پیر کاٹنے سے مراد یعنی اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ نکلا ایک تلوار لے کر، اور جیسے ہی یہ اونٹنی نکلی تو اس نے آ کر قزار نے اس کے پیر کاٹ دیے، اونٹنی کو مار دیا، اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے شبہ تھا کہ تم کرو گے، اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ فرمائشی معجزہ تھا، تم نے خود مانگا اور پھر اس کو مار دیا، اب اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں آئے گی۔ چنانچہ ان پہ آندھی آئی، تیز ہوا چلی، اور سب کے سب جو ہے اس عذاب کے اندر وہ ہلاک ہو گئے، قیامت تک کے لیے عبرت بن گئے۔ کل بھی میں نے درس میں عرض کیا کہ مدائن صالح آج بھی موجود ہے تبوک کے قریب، یہ علاقہ ہے ان کا پورا، اور یہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ یہ عبرت کے مقامات ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی اور اپنے فرمائشیں رکھی، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں تو اپنی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو آخری پیغمبر کی امت ہیں، ہمیں تو حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی طفیل بڑے انعامات ملے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے طفیل اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اجتماعی ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں اتباع سنت نہ ہو، پیغمبر کے طریقوں کی اہمیت نہ ہو، عظمت نہ ہو، تو آپ بتائیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہر ساتھی نیت کرے، ماہ مبارک قریب ہے، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہر ساتھی یہ نیت ضرور کرے دل میں، اور صرف ظاہری نہیں، دل سے نیت کرے، پھر اللہ سے مانگے، پھر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کی جو جتنی زندگی اللہ نے رکھی ہے وہ اتباع سنت کے مطابق گزارے۔ نیت کرتے ہیں سب ساتھی انشاءاللہ، پھر اپنے اندر ایک ایک سنت کو ڈھونڈے دوستو، جسم میں، لباس میں، بول چال میں، کھانے پینے میں، ہر چیز کے اندر، مشکل کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیں اتباع سنت میں ظاہر اور باطن کی خوبصورتی ہے۔ یہ شیطان ہمیں خراب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی تم اگر اس سنت پہ عمل کرو گے پتہ نہیں کیسے لگو گے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی کون سی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جسم مبارک پر اگر کوئی سنت سجی ہے تو سمجھ جائے وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور اس سے انسان خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ نیت اور جذبہ کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔